نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا رحمت للعالمین۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین عزیز شام، سب سے پہلے دعا گو ہوں دور و نزدیک سے جتنے اہل محبت اس بزم محبت میں تشریف لائے ہیں، اللہ رب العزت تمام کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں عطا فرمائے۔ کثیر تعداد میں علماء اکرام، ائمہ مساجد، خطباء، عوام اہل سنت تشریف فرما ہیں، اللہ مجھ سمیت سب کی حاضری کو اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے۔ انتہائی احترام کے لائق فخر السادات جگر گوشہ شیخ الحدیث، مربی و مشفق اہل سنت، حضور قبلہ علامہ پیر سید عنایت الحق شاہ صاحب سلطان پوری، آپ نے بڑی شفقت فرماتے ہوئے انتہائی مصروفیات سے وقت نکال کے یہاں تشریف لائے اور ہمیں زیارت کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت تہ دل سے اولاد رسول کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشفق اہل سنت، محسن اہل سنت حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد عرفان صاحب، دیگر جتنے بھی علماء تشریف فرما ہیں، اللہ سب کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ جن ساتھیوں نے اس پروگرام کا اہتمام فرمایا، یقیناً وہ ساتھی قابل ستائش ہیں، اللہ تمام ساتھیوں کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ سامعین عزیز شام، اس پرفتن دور میں اور ان کشیدہ حالات میں، اتنے سنجیدہ ماحول میں اہل محبت نے
اپنے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ بزم محبت سجائی ہے، یقیناً یہ محفل اس بات کی علامت ہے کہ الحمدللہ اس ملک کے اندر کل بھی، آج بھی اور آئندہ بھی انشاءاللہ امن کی علامت، سلامتی کی علامت، محبت کی علامت وہی ہیں جو یا رسول اللہ نعرے کے امین ہیں۔ کل بھی اس ملک میں امن ہماری وجہ سے تھا، آج بھی اس ملک میں امن ہماری وجہ سے ہے، اور علماء کے لبادے میں کچھ شرپسند بظاہر طالبان، حقیقت میں ظالمان، جس تحریک کو یا جس فکر نامراد کو وہ فروغ دے رہے ہیں، انشاءاللہ جب تک یا رسول اللہ کہنے والے موجود ہیں نہ یہ ملک برباد ہو سکتا ہے، نہ انشاءاللہ اسلام پہ کوئی آنچ آ سکتی ہے۔ اور ہم انتظامیہ سے مؤدبانہ گزارش کریں گے کہ آپ بھی ہوش کے ناخن لیں۔ جو لوگ آپ کو مارنے والے ہیں، اس ملک کو تباہ کرنے والے ہیں اور اسلام کے تشخص کو برباد کرنے والے ہیں، پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کر دیا اور اس ملک کو 75% خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے والے، ان کو جناب والا ان سے آپ اتنے ڈرتے ہیں کہ وہ ایک فون کر دیں کہ جی مفتی حنیف قریشی کی تقریر بند کر دی جائے، تو جناب والا ڈی ایس پی آ جاتا ہے، ایس وی آ جاتا ہے، ایس ایچ او آ جاتا ہے، اور قاری طاہر اقبال صاحب کو یہ کہا جاتا ہے جی لال مسجد سے فون آیا۔ میں نے کہا اگر تم لال مسجد سے اتنے خوفزدہ ہو تو یہ آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ پھر ہمیں بھی کوئی لال مسجد بنانا پڑے گی۔ اگر لال مسجد سے تم اتنے خوفزدہ ہو کہ وہاں بیٹھا بدماش مولوی تمہیں فون کر دے، تم فوراً جناب والا کمک لے کے آ جاتے ہو، جلسہ بند کرو جی، مفتی صاحب کا خطاب بند کرو جی، کیا ہے جی طالبان کے فون آئے ہیں، لال مسجد سے فون آ رہے ہیں۔ تو کیا آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم بھی کوئی لال مسجد کھڑی کریں؟ ہم آپ کی فیور میں بات کر رہے ہیں، اس ملک کی سلامتی کی بات کر رہے ہیں، امن کی بات کر رہے ہیں، محبت اور بھائی چارے کی بات کر رہے ہیں، اور پھر ٹارگٹ بھی ہمیں کیا جاتا ہے ایک فون پہ، اور جناب والا ایف آئی آر درج ہو گئی ان سارے ساتھیوں کے خلاف۔ تو میں انتظامیہ کے بندے یہاں موجود ہیں، وہ ذرا اپنی ڈائری پہ لکھ لیں، اور میں غفران سیالوی یہ اعلان کر رہا ہوں کل تک ایف آئی آر اگر خارج نہ ہوئی تو پرسوں جو ریلی ہے نا دفاع اسلام ریلی، یہ پھر ریلی وہاں ختم نہیں ہوگی، جس تھانے یا جس چوکی میں ایف آئی آر درج ہوئی ہم اس کا گھراؤ کریں گے۔ ہماری شرافت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے چل رہے ہیں، تمہارے پاس تو اسلحہ ہے، کمانڈو ہے، تم تو اپنی حفاظت کر سکتے ہو، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے مدرسے کا لنگر پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہوش کے ناخن لو، انتظامیہ ایسی حرکتوں سے باز رہے، ہمیں خواہ مخواہ اتنا ٹارچ نہ کیا جائے کہ ہمیں بھی جناب والا روڈ پہ آنا پڑ جائے۔ تو سامنے زیت شام الحمدللہ کل بھی امن کی علامت ہم ہی تھے، آج بھی امن کی علامت ہم ہی ہیں، اور انشاءاللہ اس ملک میں اس وقت تک امن رہے گا جب تک یا رسول اللہ کہنے والا رہے گا۔ اگر نہ انتظامیہ بھی جانتی ہے، خفیہ ایجنسیاں بھی جانتی ہیں کہ دیوبندی وہابی جو ہیں وہ اس ملک کو نجدی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، اور جو ان کی کارستانی ہے وہ ساری انتظامیہ جانتی ہے۔ اس لیے ہم آپ کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کریں گے کہ خدا کے لیے جو
آپ کی حمایت کرے اور سچی بات کہے، کم از کم آپ اس کی سپورٹ اگر نہیں کر سکتے تو اسے ذہنی طور پہ ٹارچ کیوں نہ کریں؟ باقی رہا FIR تو تم نے درج کر دی ہے، ذرا گرفتار بھی کر کے دیکھ لو۔ اور اگر کہو گے جی یہ دھمکی سیالوی دے رہا ہے، سنی تحریک دھمکی نہیں دیتی، سنی تحریک دھمک دیتی ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں تھریٹ نہیں کر رہا، لیکن میں وہی کہتے ہیں نا، کسی کو دیوار کے ساتھ نہ لگاؤ کہ وہ دانت تمہیں نکالے، ہمیں اتنا تنگ نہ کرو۔ ہم پرامن لوگ ہیں، محبت تقسیم کرنے والے لوگ ہیں، ہم پیار تقسیم کرنے والے لوگ ہیں، اور پیار کا مطلب بھی یہی نہیں ہے کہ تم جناب والا ہمیں ہمیشہ ہمیں ہی دباتے رہو۔ اس لیے یہ کبھی غلطی نہیں کرنی۔ اگر مفتی حنیف قریشی صاحب پہ ہاتھ ڈالا گیا، یا قاری طاہر اقبال صاحب پہ ہاتھ ڈالا گیا، یا جن کو FIR میں نامینیٹ کیا گیا، اگر انتظامیہ نے ان کو گرفتار کیا تو پھر اگلی بات اچھی طرح سن لو، پھر ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ بات ذہن نشین کر لو ہمارا، پھر سکون سے ہم نہیں بیٹھیں گے۔ اس لیے وہ FIR خارج کی جائے۔ آپ اس کی حمایت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یار کیوں جاتی ہیں کرتے؟ سامنے جی احتشام، دعا فرمائیں اللہ رب العزت ایسے مذہبی دہشت گردوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور اس ملک کو اللہ محفوظ رکھے۔ سامنے جی احتشام، الحمدللہ ہم تو اسی طرح تا قیام قیامت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محامد و محاسن خصائص فضائل بیان کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ جب تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و ثنا ہوتی رہے گی، ایمان بھی محفوظ رہے گا، یہ ملک بھی محفوظ رہے گا۔ سامنے جی احتشام، بڑی عجیب تماشا ہے، جو لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے جن کی طبیعت میں جناب والا جو بوجھ محسوس کرتے ہیں، کھجلی شروع ہو جاتی ہے، ان کو تو تحفظ دیا جانے لگا۔ اور یہاں پہ میں عرض کروں گا، آج وفاق المدارس کے علماء جو حکومت کو ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں دوبارہ مذاکرات کریں، پنجاب کے مقیم اور اسلام آباد میں بسنے والے لوگوں، راول پنڈی کے اندر رہنے والے لوگوں، آج بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ کڑیاں کہاں مل رہی ہیں؟ میں اس لیے کہتا ہوں، بلکہ یہ پیچھے کسی شہر کے اندر ہی کوئی تقریر تھی، میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم حکومت سے التجا کرتے ہیں کہ حکومت یہ جانتی بھی ہے، وہ اس بات کی تفتیش کرے کہ جتنے بھی یہاں پہ یا پنجاب کے اندر دیوبندی مدارس ہیں، ان کا ڈائریکٹ تعلق طالبان کے ساتھ ہے، اور اس کا واضح ثبوت آج سامنے آ گیا کہ وفاق المدارس جو دیوبندیوں کا مضبوط ادارہ ہے، اس ادارے کے جناب والا سرکردہ حضرات اور اس سے ریلیٹڈ سرکردہ حضرات وہ آج حکومت سے مذاکرات کرنے کے لیے وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ جی صوفی محمد کے ساتھ آپ مذاکرات کریں، نئی شرائط سے ہم مذاکرات کرتے ہیں۔ اب بھی تمہیں بتانا پڑے گا کہ ان دیوبندیوں کے ساتھ تعلق کس کے ساتھ ہے ان کا، اب بھی تمہیں بتانا پڑے گا کہ پیر عزیز الرحمان کا تعلق کس کے ساتھ ہے، اب بھی تمہیں بتانا پڑے گا کہ قائد اعظم کالونی میں جو مولوی صاحب بستے ہیں فاروقیہ والے، ان کا تعلق ان کے ساتھ ہے، اب بھی تمہیں بتانا پڑے گا کہ راجہ بازار میں تعلیم القرآن والوں کا تعلق ان کے ساتھ ہے، یہ اندر سے سارے ملے ہوئے ہیں، اور خدا کی قسم ان کا ایک ہی مشن ہے کہ اس ملک کو نجدی سٹیٹ بنا دیا جائے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، جب تک سنی تحریک کا ایک بھی سپاہی موجود ہے اس ملک کے اندر نظام چلے گا تو فقط یا رسول اللہ کہنے والے۔ ہمیں مار دیجیے، مرنا کل بھی ہے، مرنا آج بھی ہے، اگر انہی کے ہاتھوں مریں گے تو خدا کی قسم شہادت تو نصیب ہوگی نا۔ لال مسجد والوں کا تعلق ان کے ساتھ ہے، ابھی بھی آپ کو بتانا پڑے گا، ابھی بھی حکومت کو ہم نے بتانا ہے۔ حکومت غیرت کرے، خدا کے لیے ہوش کرو، جو اس ملک کے وفادار ہیں، پوری جناب والا تاریخ اس بات کی شاہد ہے،
وہ کون لوگ تھے جنہوں نے کہا ہم پاکستان بنانے کے جرم میں شامل نہیں تھے؟ وہ کون لوگ تھے جو کہتے تھے پاکستان کی ہم پہ بھی نہیں بننے دیں گے؟ وہ کون لوگ تھے جو پاکستان کو پلیتستان کہتے تھے؟ وہ انہی کے بڑے تھے۔ یہ تحریک کوئی اچانک نہیں اٹھی، اس پہ یہودی لابی نے بڑی محنت کی ہے، اور آج وہ اس سطح تک کان پہنچے ہیں کہ وہ جناب والا آپ کی فوج کو مار رہے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں، اور ہماری شرافت کا ہمیں یہ صلہ دیا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان سے محفوظ رہو، تو آپ ہمارے ہی علماء پہ جناب والا FIR درج کر دیں۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، انشاءاللہ آپ تسلی رکھیں، یہ ملک ایسے برباد نہیں ہوگا، ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی یا رسول اللہ کہنے والے موجود ہیں، ہاں اس طرح نہیں یہ ملک برباد ہوگا، یہ انشاءاللہ اولیاء نے بنایا ہے، وہ انشاءاللہ اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو سامعین عزیز احتشام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اب متحد ہونا چاہیے، ہمیں یا رسول اللہ کہنے والے جتنے بھی ہیں انہیں متحد ہونا چاہیے، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، وگرنہ انفرادی طور پہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے انفرادی طور پہ وہ کام نہیں ہوتا، اب اجتماعیت کی ضرورت ہے۔ سامعین عزیز، وہ میرے حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین چھیلوی اکثر یہ شعر کہتے تھے، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ بندہ ایسا بہو جا ساؤنڈ تو ہیوی تو ہے، کوئی سن کھوایا پیوایا بھی کرو بادشاہ اوکے جائے تمہاری پھر جو ہے سن قریب نو خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب۔ بھائی ہمارا تو عقیدہ ہے الحمدللہ، ہم اس پہ کاربند ہیں، ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے اور ہمارے بزرگوں نے اس کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اسی پہ ہم انشاءاللہ چل رہے ہیں۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی، ہم انشاءاللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ تو سامعین عزیز شام، آپ تمام عالی محبت بیٹھے ہیں اور یقین جانیے یہ محفلیں کبھی ختم نہیں ہوں گی انشاءاللہ، تا قیام قیامت حضور کے اوصاف، حضور کے کمالات، حضور کے محامد و محاسن، خصائص فضائل بیان ہوتے رہیں گے، کیونکہ جب طبیعت شہری کسی کی نہیں ہوتی، جب طبیعت بھر جائے تو جستجو ختم ہو جاتی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں اگر آپ جناب والا مسجد کے سین میں کھڑے ہو جائیں اور مسجد کی ہائٹ کو دیکھنا چاہیں، ایک نظر آپ دیکھیں گے ایک منزلہ ہے یا دو منزلہ ہے، نظر ٹھہر جائے گی، اس سے اوپر تعمیر نہیں ہے، اب جستجو ہو جائے گی ختم، اب مزید طلب نہیں رہے گی، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا ہی ایسا ہے، رب چاہتا ہی نہیں ہے کہ کسی لمحے مصطفیٰ کریم کی جستجو ختم ہو جائے، رب نے بنایا ہی ایسا۔ حضور کو وہ کمالات، وہ محامد، وہ محاسن، وہ خصائص، وہ فضائل اللہ نے عطا کیے ہیں، خدا کی قسم جس صفت کو لے لیجیے بندہ سیر ہی نہیں ہوتا، اور جستجو بڑھتی ہے، طلب اور بڑھتی ہے۔ میں کہتا ہوں حضور کے کمالات کیا ہیں، میرے پاک نبی کے محامد و محاسن کیا ہیں، خصائص اور فضائل کیا ہیں، وہ الگ صرف ایک نبی لفظ پہ غور کر لو، لفظ نبی پہ غور کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس میں اتنی جامعیت اور وسعت ہے، اس میں اتنی جامعیت اور وسعت ہے لفظ نبی کے اندر، سبحان اللہ۔ نبی، ویسے ایک بات کہوں یار، مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی یار کہ جو بندہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانے اور پھر گئے نہیں نبی نو تو پتہ ہی کسی شاید نہیں،
اس بے وقوف نو یہ تاکو بھئی پہلے یہ دس بھئی نبی دا معنی کے وے، ساری زندگی نبی کے معنی کا نہیں پتہ چلا جی، ساری زندگی بیت گئی ہے، نبی کا معنی کیا ہے؟ نبی کا معنی غیب کی خبریں دینے والا۔ المنجد اٹھائیے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، المنجد اٹھائیے جس پہ 9 دیوبند دارالعلوم کے فارغ حضرات کے دستخط موجود ہیں۔ المنجد اٹھائیے، نبی کا معنی غیب کی پیشنگوئیاں کرنے والا، نبی کا معنی ہی یہی ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ نبی کا معنی ہی یہی ہے۔ اب ایک بندہ نبی بھی مانے اور کہے نہیں نبی تو غیب ہی نہیں جانتا، آپ کہیں جی فلاں بندہ بڑا وجیح ہے، شکیل ہے، حسین ہے، جمیل ہے، بڑا خوبصورت ہے جی، کیا بات ہے، بڑا جاذب نظر ہے جی، بڑا پرکشش چہرہ ہے اس کا جی، بہت حسین ہے جی، بڑا خوبصورت ہے، لیکن ہے بڑا بدصورت۔ فلاں بندہ بڑا سخی ہے جی، یوں اللہ کے راستے میں مال لٹاتا ہے جی، کیا فیاضی ہے اس کی جی، کیا سخاوت ہے اس کی، لیکن ہے بڑا بخیل۔ آپ کہیں گے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر سخی ہے تو بخیل کیسے؟ قاری صاحب آواز کھولو، اگر سخی ہے تے بخیل کیویں؟ اگر خوبصورت ہے تو بدصورت کیویں؟ بھائی خوبصورت ہوے تے بدصورت ہو سکدا؟ بولو جے سخی ہوے تو اس نے بخیل بندہ آ سکدا؟ جی نبی ہے پر غیب نہیں جانتا، عجیب بے وقوفی نہیں ہے نا؟ بے وقوفی بھائی نبی ہے، جے نبی ہے تے غیب جاندا، یہ کیویں بھائی نبی بھی ہوے اور غیب بھی نہ جانے؟ اللہ اور نبی نبع ان سے بنا ہے، اس کا مطلب ہے خبر والا۔ اب اس میں بھی 3 احتمال ہیں، کیا خبر دینے والا، یا خبر لینے والا، یا خبر رکھنے والا؟ کیا مصطفیٰ خبر دینے والے ہیں، یا محبوب خبر لینے والے ہیں، یا محبوب خبر رکھنے والے ہیں؟ اگر جناب والا کہیے کہ محبوب خبر دینے والے ہیں تو بالکل نبی خبر دینے والے بھی ہیں۔ آپ کہیں جناب والا خبر تو اخبار بھی دیتا ہے، خبر ٹیلی ویژن بھی دیتا ہے، خبر جناب والا کہیں سے بھی معلوم ہو سکتی ہے، بڑے ذرائع ہیں خبر کے، تو پھر نبی بھی خبر دے اور ٹیلی ویژن بھی خبر دے، نبی بھی خبر دے، ریڈیو بھی خبر دے، نبی بھی خبر دے، اخبار بھی خبر دے، پھر فرق کیا ہے؟ میں نے کہا فرق یہ ہے یہ سارے ذرائع فرش میں بیٹھ کے فرش کی خبریں دیتے ہیں، اور نبی وہ ہوتا ہے جو فرش میں بیٹھ کے عرش کی خبریں دیتا ہے۔ اگر کہیں پیسے ڈھگ سارے سٹو، تھوڑے تھوڑے نہیں ڈھگ سارے سٹو، کیونکہ آج جتنی خدمت ہو سی وہ دفاع اسلام ریلی تے لگنی ہے۔ ہاں اس واسطے آج دل کھول کے خدمت کرو۔ یہ سنگی کران والے کون ہیں جی؟ ماشاء اللہ لفافہ کتنے کا بنایا نے جی؟ لفافہ کتنے کا ویسے بنایا نا اپنے طور پہ جی؟ ہاں لفافے دے وچ کم از کم 5000 روپیہ پاونا زیادہ۔ او لفافہ او قاری طاہر اقبال صاحب پشاور سیکٹر سنی تحریک دے کنوینئر انہاں دے حوالے کر دینا۔ آج دا سارا جتنا بھی سلسلہ او سنی تحریک دے نام ہے۔ نعرہ تکبیر، آج کوئی نہیں، آج پیسے سٹو میرے تو میں آپ پہ آخر یہ انشاءاللہ ساری دفاع اسلام ریلی طرف سے ہوں میں پتہ لگتا تم کتنے سخی ہو۔ اب میں دیکھتا خبر دینے والا فرمایا یہ سارے ذرائع فرش پہ رہ کے فرش کی خبریں دیتے ہیں، اور نبی فرش پہ بیٹھ کے اچھی سبحان اللہ، میں اڑیاں ڈیلیاں تقریراں کدی نہیں کی اچھی آ کو سبحان اللہ۔ اگر کہو کہ خبر دینے والا تو نبی خبر دینے والے بھی ہیں اور ایسی خبر دینے والے ہیں، خدا کی قسم باب مناقب ابو بکر عمر مشکات شریف پڑھیے، سامع نذیر شاہ حضور بیٹھے ہیں، حضرت اما عائشہ الصدیقہ بھی بیٹھی ہیں۔ حضرت عائشہ الصدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جتنے آسمان کے تارے ہیں آپ کے کسی امتی کی اتنی نیکی ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میرے عمر کی نیکی ہیں۔ یار آج تک تو سائنس بھی نہیں بتا سکی آسمان کے تارے کتنے ہیں۔
تو حضور اس کا مطلب ہے جانتے ہیں آسمان کے تارے کتنے، ان کی تعداد کتنی ہے، اور قیامت تک آنے والے میرے امتی کتنے ہیں، اور میرا کون کون سا امتی کتنے کتنے عمل کرے گا، اور ان اعمال کا وزن اللہ کے ہاں کیا ہے۔ سارے خلوت و جلوت کے سارے معاملات حضور کی نگاہ کے سامنے ہوں تب مصطفیٰ کریم یہ فرما سکتے ہیں، کیونکہ پوچھا گیا آپ کے امتی کہ کسی امتی کی نیکیاں، تو اس کا مطلب ہے سارے امتیوں کے معاملات حضور کے سامنے تھے یا نہیں؟ بولیے بولیے، یہ حدیث یہ خدا کی قسم کام بن جاتا ہے۔ تو جناب والا حضور نے فرما دیا فوراً، یہ نہیں جبرائیل کو آنے دو، میں پوچھتا ہوں آسمان کے تارے کتنے ہیں، قیامت تک میرے امتی کتنے آئیں گے، کون کون سا امتی کہاں کہاں کیسے کیسے عمل کرے گا، پھر اچھے اور برے اعمال کی تفریق بھی ہو۔ جی حضور نے فوراً فرما دیا جتنے آسمان پہ تارے ہیں اتنے میرے عمر کی نیکی ہیں۔ یہ میں تفصیلی اس پہ گفتگو انشاءاللہ پھر کبھی کروں گا۔ اس کا مطلب ہے میرے پاک نبی خبر دینے والے بھی، اگر کہو خبر لینے والے، تو جامع الترمذی اٹھائیے اور اشرف علی تھانوی دیوبند کا مجدد اس کی نشر الطیب کا صفحہ 199 کھولیے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روح سخن عورتوں کی طرف ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جس کے 3 بچے بچپن میں فوت ہو جائیں وہ 3 بچے اپنے والدین کی شفاعت کروائیں گے، جس کے 2 فوت ہو جائیں وہ 2 اپنے والدین کی شفاعت کریں گے، جن کے 1 فوت ہو جائے بچپن میں وہ بچہ اپنے والدین کی رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور ساتھ لے کے جنت جائے گا۔ جناب والا بی بی کھڑی ہو گئی، یا رسول اللہ جس کے 3 ہو تو وہ 3، جس کے 2 ہو تو وہ اپنے والدین کو لے جائیں گے، جس کا 1 ہو وہ اپنے والدین کے لیے جائے۔ یا رسول اللہ جس کا کوئی نہیں، فرمایا جس کا کوئی خبر لینے والا نہیں اس کا میں خبر لینے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی کا معنی غیب کی پیشن گوئیاں کرنے والا، یہ منصب نبوت ہے۔ یہ تیری میری بات نہیں ہے، ہم نے تو ظاہری طور پر یہی ویکھیا نا بھی انہوں نے بھی 2 اکھاں تے ساڈے بھی 2 اکھاں، انہوں نے بھی 2 کان نے ساڈے بھی 2 کان نے۔ میں کہ مولوی یہ بھی چیک کر بھئی کھوتے دے بھی 2 کان نے، میرے بھی 2 کان نے، کھوتے دے بھی 2 اکھاں نے، میری بھی 2 اکھیاں۔ اتے ہاتھ پاون دا بڑا شوق ہے، توجہ کرو۔ میں نے کہا منصب رسالت کو سمجھو، تم بے وقوفوں کو کیا پتہ چلے منصب نبی کا معنی کیا ہے۔ بستر اٹھایا، ریونڈ شریف گیا، چکر لایا، ہفتے چ مولوی صدقے جام ہوئے، میں کوئی ایک ہی ہے، یہ وزن چاون والا بندہ مولوی بن جاتا۔ میں اکثر یہ گل کر دوں وزن چاون والا بندہ مولوی بنتا، آ جائیں وزن چاون والا بندہ مولوی بنے تو پاکستان کے سارے ٹریلے مفتی ہوں۔ جس ساری زندگی جس بندے نبی کا معنی نہیں پتا وہ ستن چونکہ ٹر پوندا تبلیغ واسطے، وہ ظالمان نبی کا معنی تو مقام رسالت تو سمجھ پہلے تن تبلیغ دی پئی ہوئی ہے، مبلغ اسلام دی پہلے جناب والا شخصیت سے پڑھنا۔ توجہ کرنا سامعین زیت شام نبی امام غزالی رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ، یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ اشرف علی تھانوی جمال الاولیاء کے سبق 201 پہ لکھتا ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ وہ حضوری والی ہستی ہے کہ شیخ ابوالحسن شاذلی فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا امام غزالی موجود ہیں، حضور بھی موجود ہیں، میرے پاک نبی کے سامنے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ ہیں، حضور نے فرمایا موسیٰ عیسیٰ آپ کی پوری امت میں میرے غزالی جیسا کوئی عالم گزرا ہے؟ دونوں نبی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری پوری امت میں آپ کے غزالی جیسا عالم نہیں گزرا۔ یہ وہ غزالی ہے جس پہ ناز ہے مصطفیٰ کریم کو، جن کا لقب ہے حجت الاسلام، اور حجت الاسلام اسے کہتے ہیں جسے 3 لاکھ حدیث اندر متن نہیں پڑھوں، وہ امام غزالی ہیں۔ المنقذ من الضلال میں جناب والا حواس 5 پہ بحث کرتے ہیں، یہ قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت لمزہ، قوت شامہ، یہ جناب والا حواس 5 پہ بحث کرتے کرتے آخر میں جا کے شان نبوت میں جناب والا 2-4 شاہ صاحب پیادے ہیں، آج سنی تحریک سیالوی صاحب تھوڑا ساتھ نہیں دے رہی جی، جڑا لیڈ لینا تو اس نو ہلا بن جاؤ، وہ توجہ تقسیم ہو جائے۔ توجہ بھائی، امام غزالی فرماتے ہیں النبوۃ ایضا عبارۃ عن طور یحصل فیہ عین اللہ نور
یظہر فی نورہ الغیب والامور لا یدرکہ العقل. فرمایا جب اللہ کسی کو منصب رسالت دیتا ہے پھر ایسے نہیں چھوڑتا. اللہ نبی کو ایک ایسی آنکھ دیتا ہے جب نبی کی آنکھ کھلتی ہے پھر پردے پردے نہیں رہتے. میں تن بستر چاون نال پتہ لگ گیا دین دا. امام غزالی جن 11 سال جامعہ نظامیہ چلایا جی انہوں نہیں پتہ لگا تین بہو پتہ لگ گیا. میں نبی تو ہوندہ ہی ہوئے جدے سامنے پردے نہ ہوں. سر عرش پر ہے تیری گزر, سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. توجہ ہے, سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں. میرا خیال ہے اکثر حضرات مجھے سنتے رہتے ہیں تو پھر میں تو کو ہاتھ بننے بھائی پڑھو حضور دی نعت پڑھو, خدا دی قسم مزہ دوبالا ہو ویسے پڑھ سو گے کوئی نہ محبت نال. سر عرش پر ہے تیری گزر, سر عرش پر ہے محبت سے, سر عرش پر ہے, سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. سر عرش تیری گزر, سر عرش تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں. ملکوت اچھی نہیں پڑھنا طالبان والے آ ویسے او خدا تو سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر. یہ نہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کی خوش عقیدگی ہے یا مبالغہ رہی ہے نا, یہ حقیقت ہے. اور اس حقیقت کو جاننا ہے نا, اٹھائیے بخاری شریف. بخاری شریف کی پہلی جلد ہے 59 ہے, اور بخاری شریف کی پہلی جلد 102 ہے. بخاری شریف کی پہلی جلد کتاب الصلاۃ 59, اور بخاری شریف کی پہلی جلد کتاب الاذان باب الخشوع فی الصلاۃ 102. حضرت ابو ہریرہ راوی, نماز ہوئی مکمل, صحابہ پیچھے کھڑے ہیں, جو ہی نماز مکمل ہوئی حضور نے سلام پھیرا, حضور نے یوں اپنا چہرہ گھمایا اور صحابہ کو خطاب فرمایا, اور جملہ حضور نے کیا بولا ہے. اتنی ڈلی سبحان اللہ دے جے ماحول میں تو نہ پڑھتا. دادی قسم ہے یار, جملہ بھائی کے جملہ آئے ہائے اترون قبلتی ہا ہونا تو سکے سمجھ دیو میں صرف اگے ہی ویکھتا. نہیں سنیو کیا سن نہیں آئی. او میں بخاری شریف پہ پڑھنا, بخاری شریف پہلی جلد پہ پڑھنا تو صفحہ 59 تے صفحہ 102 پہ پڑھنا. اگلا جملہ میں بولن لگا جی آخر تک سبحان اللہ دی گونج نہ آئی نا تو تقریر ختم ہو ویسے, کیونکہ جملہ یہ جا بھائی سنی سبحان اللہ آخر تو بغیر رہ ہی نہیں سکتا. انہوں نے فرمایا فواللہ لا یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم. فرمایا مینوں رب ذوالجلال دی قسم ہے تساں میرے پیچھے کھڑے ہوندے ہو, میں اگے کھڑا ہونا, نہ تواڈے رکوع میرے کول چھپے ہوئے نہ تواڈے دل دی کیفیت میرے کول چھپی ہوئی ہے.
نبی دل کی جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ جانتا ہے یا نہیں؟ رکوع حکم ولا خشوع، رکوع تے ظاہر ہے لیکن وہ بھی پیچھے ہی ہے، اتھے وہ بھی پوشیدہ۔ خشوع فرمایا مینو پتہ تساں اتو کتنے جھکے ہو تے ڈڈو کتنے جھکے ہو۔ آہا پھر ایسا کیوں نہ کیے؟ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش دل فرش پر ہے، ملکوت و ملک میں کوئی، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں، ملکوت و یا رسول اللہ آپ سے کیا چھپاؤں؟ اور حضور نے بھی یہی فرمایا، اور میں تمہارے آگے کھڑا ہوتا ہوں، تم میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہو، لیکن تمہارے دل کی کیفیت بھی میرے سامنے ہے۔ یا رسول اللہ آپ آگے کھڑے ہوتے ہیں، رخ آپ کا آگے ہوتا ہے، پیچھے آپ کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ پیچھے آپ کیسے دیکھ رہے تھے؟ میرے پاک نبی نے کیا فرمایا؟ انی لأراکم من وراء ظہری کما ارا بین یدی، اور میں غلامو جویں میں اگے ویکھدا ایویں میں پیچھے ویکھدا تے ویکھدا انجاں جویں ہاتھ دی ہتھیلی ہوندی ہے۔ گل سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ میں بخاری شریف پڑھنا، جی کسی نے بخار چڑھے نا تو بخاری شریف کہنا پانچے چھنگن نال تو بخاری آندی نہیں، پھر گل سمجھے کوئی؟ ایڈے کس کے دیاڑ اتے میں کو ظالمہ دا میٹر کپڑا زیادہ گن چکے ہوئے، ایڈی بخیلی کرن دی کیڑی لوڑ ہے؟ میں بخاری شریف پہ پڑھدا، سبحان اللہ، ملکوت و ملک میں کوئی شے، نبی کہاں تک دیکھتا ہے یار؟ آئیے 7واں پارہ سورۃ الانعام آیت نمبر 57، اللہ کا نبی کہاں تک دیکھتا ہے؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یار جی میں میری ڈیمانڈ ہوتی ہے نا قرآن دیتے سبحان اللہ دی، تو سبحان اللہ کی نہیں ہے بھئی، قرآن سن کے بھی ہوں منت کرنے والی گل نہیں رہتی، ایمان والا ڈٹو آخدا سبحان اللہ۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ فرمایا اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے ملکوت دکھائے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں ملکوت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ملکوت ان چیزوں کا نام ہے جو ہوا سے وراء الورا ہو، جسے ظاہری آنکھ دیکھ نہ سکے، جسے ظاہری کان سن نہ سکے، جسے ظاہری ہاتھ چھو نہ سکے، جسے تمہارے آواز سے خمسہ محسوس نہ کر سکیں۔ نبی کو وہ دکھایا گیا جو تیری میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ او جی یہ تو حضرت ابراہیم کی بات ہے، حضور کی بات تو نہیں ہے، توجہ کرنا۔ اسی آیت سے شان مصطفیٰ کریم کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ علماء تشریف فرمایا کذالک تشبیہ کے لیے آتا ہے، اور تشبیہ کے لیے مشبہ اور مشبہ بھی کا ہونا ضروری۔ تشبیہ جسے تشبیہ دی گئی، مشبہ بھی جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ مشبہ خود قرآن میں مذکور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور مشبہ بھی وہ ہے جس پہ یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ گویا رب مصطفیٰ کو فرما رہا ہے کریم نبی کذالک، اور سونیا جس طرح تینوں اساں زمین تے آسمان تے ملکوت وکھائے نے،
کذالک نری، تیرے صدقے اسی طرح اسا ابراہیم نو بھی زمین و آسمان دے ملکوت دکھائے نے۔ اللہ گل سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ پتہ نہیں غیب دے سنگ ہوندے ہو سن، یقین فرماؤ غیب دے کوئی سنگ ہوندے ہو سن، مگر نہ نبی دی نگاہ کوئی چیز چھپی ہوئی۔ چوتھا پارہ سورہ ال عمران آیت نمبر 179 اللہ کے فرمانا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ پہلے عرض کی تھی بھائی جیب نو ذرا ہاتھ لاؤ، سکے نہیں واہ واہ نہ کیتیاں کرو، پتہ لگدا کوئی اندروں شے نکلے تھے، کوئی جیب نو ہاتھ مارو، یہ جڑے تھسٹ سونا بڑے چنگے مشن تے لگنے میں انشاءاللہ، اسلام دے دفاع تے لفظ، اور میں دیکھدا بھائی تساں کتنی دفاعی پوزیشن تے خوش ہوندے ہو۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي، اونچیا کو سبحان اللہ، يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ پر میں اللہ دی شان ہی نہیں کہ ہر ایک نو غیب دیندا پھری، پر میں اپنے رسولاں نو چن لیندا وا، غیب واسطے کنوں چن لیندا وا، اچھی بولو کنوں چن لیندا وا، یجتبی، میں آکھا جب اور چنا ویا ہووے نہ ہووے میرے کریم نبی تے ہے نہیں ہے جنہاں دا نام یہ مجتبی۔ میں آکھا جے ٹھنڈ نہیں پئی نا، ہائے ہائے سورہ جن دی آیت نمبر 27 پڑھ، جب کوئی مذہبی جن بیٹھا ہوئے نا تو ذرا توجہ نالے کان لا کے سنیں۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ دا میں غیب دا عالمہ، میں غیب دا، اچھی بولو میں غیب دا عالمہ، میری شان ہی نہیں بھی ہر ایک نو غیب دیندا پھراں، میں اپنے پسندیدہ رسولاں نو غیب عطا کرنا۔ میں کشمیر کوٹلی پہ تقریر کراں، اتھے کھلو گیا ادا جی نبی واسطے غیب دا لفظ نہیں بولنا چاہیے، مکہ جی کیوں نہیں بولنا چاہیے؟ آخی جی جو اللہ دے دیتا وہ تو غیب رہے ہی کوئی نہیں، جو اللہ نے نبی نو دے دیتا وہ تو غیب رہے ہی کوئی نہیں، تے ہن نبی واسطے غیب دا لفظ کیوں بول دیو؟ میں آخی اچھا اس واسطے نبی واسطے غیب دا لفظ نہیں بولنا چاہیے بھائی نبی غیب جاندا، کیونکہ جو اللہ دے دیتا حضور دے علم وچ آ گیا وہ ہن غیب رہیا نہیں، اس واسطے یہ نہ آکھ سکدے بھی نبی غیب جاندا۔ میں آخا اللہ کول کیڑی چیز چھپی ہوئی ہے؟ اگے کوئی نہیں، میں اللہ سارے غیب جاندا، اگے جی تو میں کہیں کیوں آدھو اللہ غیب جاندا؟ اللہ کول تو کوئی چیز چھپی ہوئی کوئی نہیں، تو پھر نہیں کیوں آدھو اللہ غیب جاندا؟ میں کوئی بے وقوفا سے اپنی نسبت تو بسم اللہ اللہ سلامت رکھے، کدی میں نہیں اتنے دیر چھوڑے کرو، توجہ کرو، یہ میرے بڑے پیارے مہربان ہیں اور بڑے مشفق ہیں، انہاں دا بڑا پیار ہے، اللہ انہاں نو سلامت رکھے، اللہ رب العزت انہاں نو دین دنیا دی بھلائیاں عطا فرمائے۔ توجہ کر رہا میں آکھا بھئی اللہ کو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے کہ نہیں؟ تو میں آکھا پھر اللہ واسطے کیوں آدھو اللہ غیب جاندا؟ میں کو تا اپنی وجہ تو آدھیاں بھئی اللہ او جاندا جڑا اساں جان دے، تے اللہ دی عطا نال محبوب او غیب جان دے جڑے اساں جان دے۔ یہ گل سمجھ آئی کہ نہیں؟
اللہ دی عطا نال ہر غیب تے مطلع ہے میرے نبی، کوئی چیز مصطفیٰ کریم کو چھپی ہوئی نہیں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَعَلَّمَكَ محبوب تینوں علم دے دیتا. کیڑی شاید آسماناں دا زمیناں دا کیڑی شاید علم دے دیتا. ما لم تکن تعلم محبوب جیڑی جیڑی شاید تن علم نہیں ہر شاید علم عطا فرما چھڑیا. میں کوئی بھابیو تے بندیو او کوئی ایک چیز وچوں کڈو، اس قرآن دی آیت نو سامنے رکھ کے کوئی ایک چیز کڈو بھئی اے چیز حضور نہیں جان دے، کوئی ایک کڈو. انجے حضور اظہار نہ فرماون تے وکھری گل ہے جی. اج جی انکساری دا چاہے اظہار کرن جی. ہن میں یقین منو یہ اتنے انے، ایک ہوندا اکھ دا انا تے ایک ہوندا ہاں دا انا. یہ ہاں دے انے بھائی انہاں نو ایک ہی آیت لگی فَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يعلمها الا هو. اللہ کہتا ہے جی غیب کی کنجیاں میرے پاس ہیں، لا یعلمها کوئی نہیں جانتا الا وہ، کلہ میں ہی جانتا جی. اللہ ہی کہتا ہے اللہ اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب. میں کوئی ساری ذاتی غیب دی نفی دے وچ اللہ دی عطا نال نبی غیب جاندا ساڈا یہ عقیدہ. میری گل سمجھو کوئی نہیں سمجھے. اللہ دی عطا نال خدا دی قسم جڑا کہ نبی غیب اللہ دی عطا نال نبی غیب نہیں جاندا. لکھ کے دیواں ایک گل لکھ کے دینا تو تیار ہوں. جیڑا بندہ یہ آ کے بھئی اللہ دی عطا نال نبی غیب نہیں جاندا اس بندے دا نکاح بھی ختم ہے، اس بندے دا ایمان بھی ختم ہے. کیونکہ گل قرآن دی نص تو ثابت ہے اللہ دی عطا نال نبی غیب جاندا. چوتھا پارہ سورہ ال عمران آیت نمبر 179. اللہ اکبر. توجہ کرنا بلکہ قرآن مجید پڑھو نا سورہ توبہ دی آیت نمبر 66. ایک بندہ آیا حضور کو عرض کی یا رسول اللہ میری اٹھنی گم ہو گئی ہے. حضور فرمایا او فلانے جنگل چلا جا، اونٹنی دی جڑی نکیل ہے نا او درخت نال اٹکی ہوئی ہے، وچ بیٹھے سن او کیڑے سمجھیا کرو نا یار، توجہ کرو. اے غیب تو انکار کرنا لے وچ بیٹھے سن. انہاں کیا یحدثنا محمد ان ناقۃ فلان بواد او کذا کذا او کذا وما یدری بالغیب. اساں کول بیٹھے ہاں ڈڈو مندے ہی نہ، صرف زبانی کلمہ پڑھیا ڈڈو مندے ہی نہ بھئی تم اللہ دا رسول ہیں. اساں کول بیٹھے دا پتہ کون ہے تے جنگل دی خبراں دیندا. وما یدری بالغیب. امام ابن جریر لکھتے ہیں وما یدری. اس آیت کا شان نزول کس آیت کا؟ 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 66. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اس آیت کا شان نزول محبوبہ اے ایمان تیرے تے لیا کے نا تو پھر مرتد ہو گئے کافر ہو گئے انہاں نو اتھو چھک. میری گل سمجھو کوئی نہیں سمجھے. میں قرآن پہ پڑھدا 10واں پارہ پہ پڑھدا سورہ توبہ آیت نمبر 66 تے سامع نزیت شام آیت کتھے نازل ہوئی؟ یہ اتھے ہی نازل ہوئی جتھے بیٹھے سن. اکھے اساں وچ بیٹھے تے خبراں جنگل دیاں دیندا پیا. وما یدری ہے بالغیب نبی غیب کے جانے تے انہاں نبی دی ایک غیبی گل دے تے اعتراض کیتا تے اللہ مڈو ہی کڈ چھوڑیا. گل سمجھی کوئی نہیں تساں؟ اچھی بولو. ایک غیبی گل دا انکار چا کیتا ایک غیبی گل دا. کو خوش بیٹھے ہو کوئی نہیں. اے جڑے میرے سامنے بزرگ بیٹھے نا محترم سرجن ڈاکٹر نعیم صاحب، یہ بڑے ماہر قسم دے ڈاکٹر ہے تے بڑے مصروف زندگی انہاں دی. تے میں انہاں نوں ویکھ کے بڑا خوش ہویا بے اج بڑا انہاں وقت کڈیا، وگرنہ ہر وقت چیڑ پھاڑ تے ہی لگے رہنے. چیڑ پھاڑ دا تو مطلب کوئی نہیں سمجھا. یہ طالبان والی چیڑ پھاڑ نہیں ہے کیونکہ سرجن نے اس واسطے وہ کام کر دیں. تے انہاں بڑی مہربانی کیتی ہے، شفقت کیتی ہے. تے یہ جے سنگی میں بول نہیں سکدے کیونکہ یہ میرے جیل دے سنگی
یہ تو میں جیل چکٹھے تھا توجہ کرنا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. محبوبہ تیرے غیب تے اعتراض پہ کر دین یہ مرتد ہو گئے. ہن اس کسوٹی تے اپنے آپ نو پیش کرو جیڑا جناب سویر تو شام تک کیا کہ نبی اے بھی نہیں جان دے، نبی او بھی نہیں جان دے، نبی او بھی نہیں جان دے، نبی نو اس دا بھی کوئی نہیں پتا. جڑا ایک غیبی گل دے انکار کرے اللہ مڈو کاڑی چھوڑیا. جڑا سویر تو شام تک رٹا ہی لاوے نبی اے بھی نہیں جاندا، نبی او بھی نہیں جاندا. بڑا افسوس دی گل ہے. خدا دی قسم پوری کائنات حضور دی نگاہ دے انج سامنے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے گئے اور جناب والا شام کے ملک میں موتا کے مقام پہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے غلام اصحاب رسول لشکر اسلام لشکر کفار سے برسر پیکار ہے. ادھر میرے پاک نبی مدینے میں بیٹھے ہیں اور شام کے ملک میں صحابہ جہاد کر رہے ہیں. حضور کے غلام حضور کے سامنے بیٹھے ہیں، چند غلام بیٹھے ہیں. میرے پاک نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں اب تمہارے ساتھی لڑ رہے ہیں، شام کے ملک میں جہاد کر رہے ہیں. اب جھنڈا زید نے سنبھالا ہے. جب زید شہید ہو گئے شام کے ملک میں زید شہید ہو رہے ہیں. اور میں بخاری شریف جو پڑھتا پیا ہے شام کے ملک میں حضرت زید شہید ہوتے ہیں اور مدینے کی سرزمین میں کریم رؤوف الرحیم نبی فرما رہے ہیں میرے غلاموں اب زید شہید ہو گیا، اب جھنڈا جعفر نے سنبھال لیا. جب جعفر بھی شہید ہو گئے فرمایا اب جھنڈا ابن رواح نے سنبھال لیا. جب ابن رواح بھی شہید ہو گئے فرمایا اب جھنڈا خالد بن ولید نے سنبھال لیا. جب جنگ ختم ہو گئی فرمایا میرے محبوب کے غلاموں اللہ نے تمہارے ساتھیوں کو فتح نصیب فرما دی. جناب والا میرے پاک نبی مدینے میں بیٹھ کے شام کی خبریں بتا رہے ہیں. یعلا بن امیہ جلدی جلدی شام سے نکلے کہ میں کریم رؤوف الرحیم نبی کو جا کے خوشخبری دوں کہ اللہ نے آپ کے ساتھیوں کو فتح نصیب فرمائی. یعلا بن امیہ کچھ دنوں کے بعد جناب والا مسجد نبی میں پہنچے. کریم رؤوف الرحیم نبی اپنے جناب والا صحابہ کے ساتھ بیٹھے. عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو وہاں کے حالات بتانے کے لیے جلدی جلدی یہاں آیا. میرے پاک نبی نے فرمایا یعلا بن امیہ وہاں کے حالات تو ہمیں بتانا پسند کرے گا یا ہم سے سننا پسند کرے گا؟ حضور نے جو سارے حالات دسے نا یعلا بن امیہ فرمانے خدا دی قسم یا رسول اللہ تساں تے ایک حرف بھی نہیں چھوڑیا. صحابی ادا یا رسول اللہ تساں تے ایک حرف بھی نہیں چھوڑیا. بر وزنے کتنے افسوس کی بات. میں نے کہا حضرت جناب والا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اپنی سند کے ساتھ امام طبرانی 360 ہجری سنے بات ہے وہ بھی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. کنز العمال کے اندر حضرت علی متقی بھی نقل کرتے ہیں اور شارح بخاری امام قسطلانی جن کا سنہ 923 ہجری ہے مواہب الدنیا کے اندر بھی اس کو نقل کرتے ہیں. توجہ کرنا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا فرمایا غلامو اللہ نے ساری زمین اٹھا کے میرے سامنے کر دیے. وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهَا میں ساری زمین کو دیکھ رہا ہوں. انظر ینظر تنظر انظر ننظر میں آکھا مولوی بستر جاون نال تے پتہ نہیں چلدا انظر دا مطلب کیویں فرمایا میں اج بھی پیا ویکھدا تے قیامت ادی تائید اگلا جملہ ادی تائید اگلا جملہ توجہ کرنا میرے پاک نبی نے فرمایا کأنما وَإِلَى مَا هُوَ قَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فرمایا اس دنیا میں قیامت تک جو کچھ ہو رہا ہے میری نظر کے سامنے اور کأنما انظر الی کفی ہذہ اور میں اس طرح پوری کائنات کو دیکھ رہا ہوں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے. اللہ یہ مقام رسالت جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کی ایک لکیر بھی نہیں چھپ سکتی نا کائنات عالم میں کوئی ذرہ بھی حضور کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے.
ذرے ذرے کا علم حضور رکھتے ہیں اللہ کی عطا سے. حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے, گلی میں ایک مل گیا, وہی اس ایک تیلا چایا نا, اس آخیا سردار احمد اے جڑا تیلا آپ فرمایا دس اے تیلا امتی کیدا؟ آخر جی رسول اللہ دا امتی ہے. حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اے دس اس تیلے نو پتا میرا نبی کیڑا؟ آخر جی اس تیلے نو تو پتا میرا نبی کیڑا. فرمایا او ظالما تیلے نو پتا میرا نبی کیڑا تے نبی نو نہیں پتا میرا امتی کیڑا. اس لیے تو ہم کہتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر, سر عرش پر ہے دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی ایک ذرہ بھی نہیں چھپا ہوا حضور کی نگاہ سے. حضور ذکر نہ کریں یا عدم توجہ کی بنا پہ جی کسی چیز کا ذکر نہ فرمائیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن اللہ کی عطا سے حضور سب کچھ جانتے. سامع نزی احتشام, یہ تو زمین ہے نا, یہ زمین کا ذرہ ذرہ حضور کی نگاہوں کے سامنے. خدا کی قسم حضور زمین کے نیچے بھی اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح ساری زمین کو دیکھ رہے ہیں. مسلم شریف اٹھائیے, میرے پاک کریم رؤوف الرحیم نبی جب معراج کی رات نکلے, مسجد اقصی سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ رکے تو حضور نے فرمایا رأیت موسیٰ, میں نے موسیٰ کو دیکھا. کو گل سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ رأیت او لالا کیوں جگہ پہ بنا دے ہو یار, کھلو رہو نا, بلکہ تو سب بہ رہو جڑے سامنے کھلوتے ہو, کیونکہ پچھلے حضرات ذرا ڈسٹرب ہونے, بہ رہو توجہ کرنا. رأیت موسیٰ, انہوں نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا. اچھی سبحان اللہ نہیں آخنی مت زمین پھٹ پوے. آدھے بندے ہو کیا کر دے ہو؟ رأیت موسیٰ, میں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا. کدوں یہ حضور دے زمانے تے نہیں سن. موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام تو حضور تو پہلے نبی نا, تو عیسیٰ علیہ السلام تو بہت پہلے. موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دے درمیانی جڑا جتنا بھی گیپ ہے نا, موسیٰ علیہ السلام تو بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 500 نبی دنیا تے آئے. کتنا بڑا گیپ ہے. یہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کو حضور تو 50 سال یا 100 سال پہلے اس دنیا میں پیدا کیتا نا. عیسیٰ علیہ السلام حضور تو پہلے سن, تے عیسیٰ علیہ السلام تو بھی بہت پہلے. یعنی تو صحیح تو اندازہ لاؤ بھئی موسیٰ علیہ السلام تے عیسیٰ علیہ السلام دے جڑے درمیانی جتنا بھی پیریڈ ہے نا, اس وچ 500 نبی آئے ہیں. پھر کتنے ہزاراں سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام. گل سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ تے موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا تے قائمون کھڑے ہوئے, کھڑے ویکھیا کتھے یصلی فی قبرہ. میں موسیٰ علیہ السلام نو نشر الطیب دے شرحانی بھی لکھیا, کتاب روح دے وچ بھی نے کئی بھی لکھیا, مسلم شریف دی حدیث ہے. حضور فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام نو ویکھیا قبر وچ کھلو کے پہ نماز پڑھ دیں, قبر وچ کھلو کے نماز میں پڑھ دیں. ہن مینوں دسو بھئی میں انہاں دی گل مننا جو بندیاں دی گل مننا جنہ دا امام اسماعیل دہلوی دا نبی ہماری طرح مر کے مٹی میں ملنے والا ہے, میں ادی گل مننا یا خود رسول اللہ دی گل مننا؟ گل سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ کہ نہیں جی دا مطلب ہے جو انہوں نے لکھیا کہ نبی مر کے مٹی میں مل گیا ہے, میں سے مراد نبی مٹی کے ساتھ مل گیا ہے. میں کون میں تو سے دا فرق تو میں بڑا دساں, پر ہوں ایک قوم متعمل نہیں ان گلاں دی. 10 چھوڑا 500
اگر جی میں تو سیج فرق نہیں، انہوں نے مطلب مٹی سے مل گیا ہے، انہوں نے کہا مٹی میں مل گیا، یہ کیا نہیں میں مطلب ہے سے مل گیا ہے، مٹی سے مل گیا ہے۔ میں کہا میں تو سے بڑا فرق ہے، نہیں کہڑا فرق ہے؟ میں کہا دساں، مولوی کے ہاتھ سے ڈنڈا گم ہو گیا، بھائی وہ ہاتھ سے ڈنڈا سی وہ ہاتھ وہ نہ دا، مولوی کے ہاتھ سے ڈنڈا گم ہو گیا اور مولوی میں ڈنڈا گم ہو گیا۔ ہوں تو سمجھ آئی ہوتی میں تو سیج کوئی فرق کوئی نہیں، انہیں پاگل بنائی پھر دے پوری قوم جی میں اور شے میں کیا فرق ہے؟ میں کہ ہوں لگے ہی پتہ فرق ہے گا کوئی نہ، جو ہوں بھی فرق نہ لگے تو پریکٹیکل کر لینے ہاں نظر آ میں اور شے میں کیا۔ عظمت رسول کو سمجھو، اپنے مولویوں کی عزت بچانے کے لیے تم نے ناموس رسالت میں بھی ہاتھ ڈالنے سے پرہیز نہیں کیا، حضور کا دفاع نہیں کرتے، ظالم اپنے مولویوں کا دفاع کرتے، کتنی ظالم مخلوق ہے۔ تو حضور تو فرماتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا قبر کھلو کے پہ نماز پڑھ دے، نبی قبران زندہ ہیں کہ کوئی نہ نماز پڑھ دیں کہ نہیں پڑھ دے، یہ بھی پتہ چلیا بھائی مصطفیٰ کریم دی نگاہ منا مٹی دے تھلے موسیٰ علیہ السلام کھلوتے نے، تے نگاہ مصطفیٰ منا مٹی دے تھلے پہ ویکھدی موسیٰ علیہ السلام کھلو کے پہ نماز پڑھ دے۔ کائنات میں سب سے زیادہ کثیف چیز مٹی ہے، اتنی کثافت کسی اور چیز کی نہیں ہے، لیکن نگاہ نبوت کے سامنے یہ کثافت بھی ختم ہو جاتی ہے، ہر کثیف چیز لطیف بن کے نظر آتی ہے۔ جس طرح نبی منو مٹی کے نیچے دیکھ لیتا ہے، اسی طرح نبی زمین پہ کھڑا ہو کے عرش اولا بھی دیکھ لیتا ہے۔ بخاری شریف کی دو روایتیں موجود ہیں، دو جگہ بخاری شریف میں یہ روایتیں اور مسلم شریف میں ایک جگہ ہے، حضور کھڑے ہیں جب ممبر ہیں اور جناب والا شہداء احد کی قبروں پہ حضور تشریف لے گئے، وہاں ممبر پہ حضور جناب والا خطبہ دے رہے ہیں، اور دوران خطبہ میرے پاک نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ انی واللہ لانظر الی حوضی الان، فرمایا غلاموں مینوں رب ذوالجلال دی قسم ہے، مینوں اللہ دی قسم ہے کھلوتا میں تواڈے کول ہاں، ویکھدا میں تانوں پیاں تساں مینوں ویکھدے پیو، لیکن حال اے تے میری شان اے وے اے جس لمحے میں تانوں پہ ویکھدا نا واللہ مینوں اللہ دی قسم ہے میں ستاں آسماناں پار جنت دے وچ واندے آبے کوثر نوں بھی ویکھدا پیاں۔ بخاری شریف جی نبی نو دیوار تو پیچھے دا کوئی نہیں پتہ، میں کہ پتہ نہیں تہاڈی دیوار کتنی کھلی ہے۔ حضور فرمایا انی واللہ مینوں اللہ دی قسم ہے لانظر الی حوضی الان، فرمایا خدا دی قسم ہے ست آسمان جنت کتھے وے؟ بولو بولو جنت کتھے وے؟ ست آسمان تو پار تے جنت دے وچ حوض کوثر ہے، جنت وچ حوض کوثر ہے۔ تو حضور صحابہ دے کول کھلوتے ہیں، صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، فرمایا صحابہ میں تہاڈے کول ہاں زمین تے تو تساں مینوں پہ ویکھدے ہو میں تانوں پہ ویکھنا، پر میں اللہ دی قسم ہے جس لمحے میں تانوں پہ ویکھدا نا اللہ دی عطا نال ست آسماناں پار جنت دے وچ حوض کوثر نوں پہ ویکھدا۔ اللہ اکبر، اے نگاہ نبوت ہے، کل کائنات میرے پاک نبی دی نگاہاں دے سامنے، نہ زمین تو تھلے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہ آسمان تو اتنے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ مصطفیٰ کریم دا ویکھنا امت دی جدا وے، حضور دا سننا امتی دی سنن تو جدا وے۔ سامع نزید شام حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب دونوں حدیم کعبہ میں بیٹھے ہیں، توجہ ہے، عمیر بن وہب بعد میں مسلمان ہوئے، حالت کفر میں ہے، اور جناب والا بدر کی زمین میں ذلت آمیز شکست کھانے کے بعد یہ دونوں جناب والا حتیم کعبہ میں گفتگو کر رہے ہیں آپس میں، اور عمیر کہتا ہے اے صفوان بڑا برا ہوا ہمارے بزرگوں کے ساتھ، ابو جہل دی گل،
ساڈے بزرگاں نال بڑا برا آ تے انہاں نوں بڑے برے طریقے نال مارا گیا. کاش کہ اساں بدلہ لیندے تے بدلہ میں تے لے بھی سکدا لیکن مینوں ڈر وی میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے انہاں دے جناب والا بھوک دا ڈر نہ ہوندا انہاں دی تباہی تے بربادی دا ڈر نہ ہوندا افلاس دا ڈر نہ ہوندا تے جناب والا میرے تے کچھ کردا وی ہر جناب والا میرے تے کردا نہ ہوندا تے میں جا کے نبیاں دے انہاں مسلماناں دے نبی دا کم تمام کر دیندا. اے جھگڑا ہی ختم ہو ونجیا اے قصہ ہی ختم ہو ونجیا اے کہانی مک ونجیا میں جا کے جناب والا مسلماناں دے نبی نو ختم کر دیندا. صفوان کیا اے عمیر تو تیار ہو جا تیرا قرضہ بھی میں سارا اتارن واسطے تیار ہاں تے تیرے نال معاہدہ کردا کہ تیرے بچوں دی کفالت بھی میں کرساں انہاں دی جوانی تک میں انہاں نوں سنبھالساں تو جناب والا چلا جا. عمیر کہندا تیرا میرا معاہدہ ہو گیا. آکھے جی معاہدہ ہو گیا دوویں کافر اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے معاہدہ پے کر دین تیجا کان سنن والا کوئی نہیں. معاہدہ ہو گیا. عمیر بن امیہ کہندے میرے کول بہانہ بھی ہے مدینے جان دا کیونکہ میرا بیٹا انہاں دی قید وچ میرا بیٹا انہاں دی قید وچ تے اگر مینوں موقع نہ ملیا تے میرے کول بہانہ وی میں اپنے پتر نوں ملن آیا. جناب والا عمیر بن وہب چلے گئے. جس ویلے مدینہ پہنچی میرے کریم رؤوف الرحیم نبی دے غلاماں پکڑ لیا تے سجدہ حضور دی بارگاہ چلے گئی. یا رسول اللہ عمیر آیا وے. میرے پاک نبی فرمایا عمیر کیوں آیا وے؟ اپنے جی پتر نو ملن آیا. فرمایا سچ سچ دس عمیر کیویں آون ہویا؟ عرض کیتی جی اپنے پتر نو ملن آیا. فرمایا میرے پاک نبی نے اے عمیر تو دسے گا یا میں دساں تو کیوں آیا؟ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا اے عمیر او حتیم کعبہ دے وچ بیٹھ کے جڑے صفوان نال وعدے کیتے نہیں. عمیر فوراً حضور دے قدماں تے گر گئے. اے میرے پاک کریم رؤوف الرحیم نبی یہ تریجے کن کسے سنیا نہیں تے اتنے دوروں نبی سن سکدا. آئے ہائے دوروں نزدیک سے سننے والے وہ کان دوروں تقریر بات چکریے پکی گل ہے پڑھسو واقعی ویکھ لو موڈ ہے میں اٹھ کے ویکھا نا بھی کیڑا کیڑا پڑھدا پیا تے کیڑا کیڑا نہیں. پیسے یار بڑے گھٹ تساں دتے. ہاں توجہ اے تساں یار بہ ونجو سارے بہ میں باہروں بھی ویکھن دیو بے حضور دی نعت پڑھ کے کیڑا کچھ ہوندا. دوروں نزدیک سے سننے والے وہ کان دوروں وہ کان دوروں دوروں نزدیک. ذرا کیمرہ پیچھے مارو جی ذرا تھوڑے ذرا کیمرہ پیچھے مارو نا میں ویکھاں ذرا. دوروں نزدیک آواز نہیں آ رہی دوروں نزدیک سے وہ کان دوروں نزدیک سے سننے دوروں نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام کان لالے کرامت. سامنے نزید جام توجہ کرنا امام جزولی کے لکھ دینے اور جڑی میں یہ حدیث پیش کی تھی حضرت عمیر بن وہب علی جناب والا امام طبرانی 360 ہجری سنے بات موجم الکبیر دے اندر حدیث نو نقل کر دین اور جناب والا امام جلال الدین سیوطی 911 ہجری سنے بات او جناب والا خصائص الکبری دے اندر حدیث نو لکھ دین اور امام جلال الدین سیوطی حدیث لکھیا جن ھذا حدیث صحیح گل سمجھ یہ کوئی نہیں آئی گلاں سیالوی بڑی پکیاں کردا ہوندا. توجہ کرنا سامعین میرے کریم رؤوف الرحیم نبی دے غلامو امام جزولی کے فرمانے نے او امام جزولی
854 ہجری سنفات 77 سال تو بعد سیلاب کی وجہ تو قبر بہ گئی تے جناب والا قبر نو کھولا گیا تے جناب والا دوسری جگہ منتقل کیتا گیا تے جس ویلے عاشق رسول دی قبر کھلی جوں جوں قبر کھلتی جاندی سی تو خوشبو ودی جاندی سی جنابی والا 77 سال تو بعد امام جزولی نے جس ویلے کڈا گیا تے جنابی والا اتنی کرو تازہ جفت مبارک کسی انجے ہاتھ رکھیا گل دیتے اپنی جگہ تو خون ہٹیا تے جنابی والا انگلی ہٹائی تے خون مل گیا میں کیا سجنا سنیا دا امام تے ہووی 77 سال تو بعد بھی قبر چوں نکلا تے گلاب دے پھولار کھڑاویا اے تے تہاڈا شیخ القرآن ہے اجے ٹوریا نہیں تے بوٹے پہلا بگڑے ہوا گل سمجھ آئی کوئی نہیں آئی پتہ نہیں کون میں نہ جانتا پتہ نہیں میں کیوں نہ چاہوں اگے برند کی گرفتاری نکلے بین میرے توجہ کرو امام عبد الرحمن جزولی رحمت اللہ علیہ کے فرمانے نے توجہ کرنا اور انہوں دی کتاب جناب والا دلائل الخیرات او بلند پایا تصنیف اگر کوئی جو بندی بیٹھا تے ذرا دل دے کن نال سنے المحند علی المفند خلیل احمد میٹھوی دی جو بندی نے اتنا بڑا محدث او جناب والا المحند علی المفند دے اندر لکھدا کہ دلائل الخیرات او عظیم کتاب ہے کہ ساڈے بزرگ رشید احمد گنگوئی تے حاجی امداد اللہ صاحب اپنی مریداں نو یہ کتاب پڑھن دا حکم دیندے سن اس دلائل الخیرات وچ حدیث موجود ہے میرے پاک نبی فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفهم فرمایا جڑا میرا غلام محبت والا میں محبت والے دا درود و سلام خود سندا پیاں تے اس نو جاندا بھی ہاں اگر نہیں جی پہنچایا ویندا کیوے پہنچایا ویندا مکہ پہنچاندا کون ہے صوفی محمد اگر نہیں جی مکہ کون پہنچاندا مکہ صوفی محمد پہنچاندا اگے اس تے نیڑا کون لگن دے میں کہ کون پہنچاندا اگے فرشتہ مکہ کتنے آکے ایک کا مکہ کتنے ان کو چاہنا لکھے ایک کا میں کہ ساری دنیا چو کتھے اللہ دی مخلوق پہ یہ پوری دنیا چو لوگ درود و سلام پہ پڑھنے کہ جی بالکل سارا دا سن گندہ آخو جی صرف سونی نہیں گندا حضور دی بارگاہ چ رکدا یا رسول اللہ فلانا فلانے دا پتر اے ہن لفظ نال تہاڈی بارگاہ چ درود و سلام پڑھیا میں کہ نبی سن سکدا کہ نہیں فرشتہ آخو جی پوری دنیا چ سن لیندا جی مکین کتنے کہ اکا میں کہ پھر کلمہ تو سیدھا پڑھ سمجھی کوئی نہیں تو گل میں کہ کلمہ تو سے فرشتے دا پڑھ جڑا دنیا دے ہر کونے تو سن گندا میں آکھا ظالمہ جڑا حضور دا دربان ہے غلام ہے تے خادم ہے او ساری دنیا چ ہر غلام دا درود و سلام سن گنے تے اس تو حضور نہیں سن دے میں آکھا ٹھیک ہے اس دا انکار نہ کر دے پہنچایا ویندا حضور بھی فرمایا پہنچایا ویندا تو حضور ہی فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی محبت والے نے میں خود سندا خود محبت والے دا خود تو دوجیاں دا یہ ہن میں تے نہ پیا آکھدا نا بندے آکھدے جی پہنچایا جاندا میں کہ تو بھی ٹھیک پیا دا آکھے جی تساں کیا دیو میں کہ حضور سن دین میں کہ حضور فرمایا اسمع صلاۃ علی محبت محبت والے میں خود سننا محبت والے اج بھی پیا آخر حضور خود سن دیں حضور بھی فرمایا محبت والے میں خود ہی سندا وہ عارف ہوں تو انہوں نے جاندا بھی ہاں دوجیاں دا کے پہنچایا جاندا سمجھے کون ہو محبت والے دا محبت والے دے خود دوجیاں دا پھر بڑھن دی لوڑ کیڑی کیوں بڑھ دیو کسی نال انہاں کو تساں ٹھیک پیا دیو
حضور خود ہی فرما سکے محبت والا میں خود سننا دوجیاں دا محبت والا خود سن دے یا نہیں سن دے پھر محبت والے کیا آخنا چاہیے دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان وہ کان دور و نزدیک سے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام کان لالے کرامت جنابی والا حوالہ او پیش کرسا کوئی وہابی دیوبندی قبر چو بھی نکل آوے تے حوالہ چیلنج کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ لکھنا لکھون ابن کثیر دا استاد تے حافظ ابن کثیر دا صنفات 774 ہجری تے ابن قیم دا صنفات 751 ہجری تے ابن تیمیہ دا بھی شاگرد ابن قیم ابن تیمیہ دا صنفات 727 ہجری او دا شاگرد ابن قیم تے ابن کثیر دا استاد ابن قیم جلال الافہام نے صفحہ 73 تے لکھ دے کہ حضرت ابو درداء فرمانے حضور نے فرمایا لیس من عبدی یصلی علی الا بلغنی صوته حیث کان میرے پاک نبی فرمایا میرا کوئی غلام ہی ایسا نہیں جڑا میرے تے درود و سلام پڑھے اور میں اودی آواز نہ سنا خی سکانا فرمایا دنیا دی جس کونے چ بیٹھ کے بھی میرے تے درود و سلام پڑھے یہ نہیں کہ مسجد نبی ہم جی آیات نبی کو مانتے ہیں میں کہ من پتہ جتنا سمجھتے ہو گل سمجھیے کوئی نہیں یہ تو آپ کو حضور سن دیں نہیں نہیں اتنے سن دیں اتنے نہیں سن دیں میں کو اتنے سن دینا کہ جی بالکل اتنے سن دیں میں کہ مسجد نبی بہ کے پڑھو سن دینا کہ سن دیں اور میرے توجہ کو میں کیا پڑھیا جی مسجد نبی بہ کے سن دیں جی میں کہا اچھا میں کہ حضور قبر انور دے اندر نہ کہ جی ہاں تو میں کہ سیسا پلائی دیوار ہی ہے کہ جی ہاں منا مٹی بھی ہے کہ جی ہاں میں کہ مسجد نبی بہ کے اگر سن دیں اگر سن دیں توجہ کوئی نہیں چاہتی میں کو اسی طریقہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جی انج آکھے تو پھر میں بھی آکھدا بھائی سن دیو سن یہ آکھے مگر سن دیں اگر جی اتنے سن دیں یہ جے کمینے بندے کو ہوے پشاوری لتر بندے دا منہ کھڑکا دے اور ظالم دیا پترا مسجد نبی کوئی دل وچ پڑتا بھی سندا کہ جی سن دیں بھائی وہ ضد ہے نا ضد ہے میں چکبیلی تقریر کرنے گیا نا تو میں میلاد تے کثیر محدثین دے حوالے پیش کیتے بعد وچ کہ نہ گیا اس آخیا کوئی میلاد ثابت کر دے 1 لاکھ روپے انعام دے سا اور ساڑھے بندے ٹر گئے جی اسی ویلے آخر جی سیالوی صاحب اے جناب والا قرآن دی آیت پڑھیے آخر نہیں جڑا میلاد ثابت کر دے 1 لاکھ روپیہ دے سا آخر سیالوی صاحب اے حدیث پڑھیے آخر نہیں جڑا میلاد ثابت کر دے میں 1 لاکھ روپیہ دے سا آخر جی اے سیالوی صاحب امام قسطلانی دا حوالے دیتا آخر نہیں کوئی میلاد ثابت کر دے 1 لاکھ روپیہ دے سا آخر اے سیالوی صاحب شمس الدین الجزری دا حوالے دیتا آخر نہیں کوئی میلاد ثابت کر دے 1 لاکھ روپیہ دے سا آخر اے سیالوی صاحب حضرت علی قاری دا حوالے دیتا آخر نہیں کوئی میلاد ثابت کر دے 1 لاکھ روپیہ دے سا آخر اے سیالوی صاحب شمس الائمہ شمس الدین الجزری دا آخر نہیں کوئی میلاد ثابت کر دے ہوں یہ جدے علاج ہے آخی اتنے سن دیں اتنے سن دیں کوئی دل چ پڑھتا میں باؤں گیا اتنے کوئی دل چ بھی پڑھے مسجد نبی دی سین بہ کر سن دیں تیری منطق دی اج تک میں سمجھ نہیں آئی بھائی اتنے کوئی مسجد نبی چ بہ کے پڑھے دل چ پڑھے تو سن دیں اتنے سن دیں اتنے نہیں بھائی ڈٹھیائی ہے نا میں نہ مانوں اصل گل تو ہوئی ہے ہاں تو حضور فرمایا اتنے اتنے دی گل نہ کرو خی سکانا جتھوں کوئی پڑھے خی سکان جت سب پتہ کیا کلنا بعد وفاتے کا یا رسول اللہ پردہ فرماون تو بعد بھی سن دیو فرمایا قال بعد وفاتی میرا پردہ کرن تو بعد بھی جتھے میرا غلام بیٹھا خی سکان جتھوں میرے تے درود سلام پڑھے
ادی الا بلغنی صوتہ بلغنی صوتہ بلغنی، اس دی آواز میرے تک پہنچ دی تو پھر سانو کی آکھنا چاہیے ہوں بھی ڈھلا آکسو دور و نزدیک سننے والے وہ کہاں دورو بھائی یقین منو سبحان اللہ توجہ کرنا حضور جویں اتھو سن دے نا پوری دنیا تو سن دے ایویں ہی میرے پاک نبی ستا آسمان پار بھی سن دے بخاری شریف دی حدیث پاک موجود ہے بس میں ختم کرنے لگا بخاری شریف حضرت بلال چل دے پن مکے دی گلیاں تو حضور ستا آسمان پار پہ چل دین جنت وچ تے حضور جلے معراج تو واپس آئے فرمایا میرے بلال غلام تو مکے دیاں گلیاں چل رہا سے نا تو میں ستا آسمان پار جنت وچ ٹہل رہا سا تیرے قدماں دی آہٹ تے آواز میں اتھے سنی تے بین یدیا بالکل اپنے سامنے سنی جڑا ستا آسمان پار جنت وچ رہ کے غلام دے قدماں دی آہٹ سن سکدا او مدینے بہ کے اتھے دے غلاماں دا سلام نہیں سن سکدا مسلم شریف پڑھو نا دوجی جلد صفحہ 381 دی حدیث موجود ہے حضور بیٹھے تو حضور دے غلام بھی کول بیٹھے حضور فرمایا میرے غلاموں کوئی آواز آئی نہیں کہ نہیں یار سن فرمایا آج تو 70 سال پہلے ایک پتھر دوزخ چھٹے گیا سی ھذا حجر رمی به فی النار منذ 70 خریفا اج جو دوزخ دی 70 سال تو بعد اج جو دوزخ دی تیج پہنچیا میں او دی آواز پہ سندا گلاں ہی ساری مک گئیاں قرآن کو پوچھ گنا نبی کتھوں سندا سورۃ النمل 19واں پارہ آیت نمبر 18 تے 19 نبی کتھوں سندا توجہ ہے نبی کتھوں سندا اللہ دا قرآن اللہ ارشاد فرماتا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون سلیمان علیہ السلام پھٹے دے اوتے تخت دے اوتے تے تخت فضا دے وچ پرواز کردا اوئے جڑی ہوا ہے نبیوں دے حکم نال بھی چلدی ہے تے جی یقین آوی تے پڑھ قرآن اللہ ارشاد فرماتا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ میں سلیمان علیہ السلام دے اس حوالے کر دیتا ہوا نو انہاں دے حکم نال چلدی تے حضرت سلیمان علیہ السلام کتھے فضا دے وچ میں پرواز کر زمین چھوڑ چکے تخت دے اوتے بیٹھے تے تخت فضا دے وچ میں پرواز کردا نبی ہمارے جیسے ہم نبی جیسے میں کہ پتر ادھر چڑھنا پھٹے تھے تن آواز کی اڑے سی دنیا تو اڑا چھڑے سی یہ نبی ہے نبی ہواؤں کو حکم دے دے جرت نہیں فضا میں پرواز کر رہا ہے تخت پہ بیٹھے ہیں سلیمان وادی نمل یہ شام میں ایک وادی ہے جنگل کی تھوڑا سا حصہ ہے شام ملک شام کے اندر اور اس میں چیونٹیاں زیادہ رہتی ہیں اس لیے اسے وادی نمل کہتے ہیں تو 3 میل دور سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں 3 میل ابھی دور ہیں تو کیڑی اپنی کیڑیوں کو کہتی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم اپنے اپنے سوراخاں گھس ونجو سلیمان علیہ السلام تو انہاں دے لشکری آندے پے نے ہم لا یشعرون بے خبری تانوں رگڑ نہ دیواں سلیمان کتھے 3 میل
تے کیڑی کیڑی نال پئی گل کرندی ہے، کیڑی دی گل سمجھ آندی ہے؟ چاہ کے ذرا کن نال لاؤ، کیڑی دی بولنے کو بولی سنی نہیں اج تک؟ پتہ لگدا وہ کیڑی کے پئی آکھدی؟ تے 3 میل دور سلیمان علیہ السلام 3 میل دور کیڑی اپنی کیڑیاں نو پئی آکھدی بے سلیمان آندے پے، تو وہ لا یشعرون بے خبری تانوں رگڑ نہ دیون، اپنی اپنی گلاں وچ گھس ونجو، مساکن وچ گھس ونجو۔ تے جس لے کیڑی اپنی کیڑیاں نو آکھے نا تے 3 میل دور ذرا پوزیشن ویکھو نبی دی کیویں۔ فتبسم ضاحكا من قولها میل دور سلیمان علیہ السلام مسکرا پے، کیڑی دی گل سن کے سلیمان علیہ السلام نے تبسم فرمایا، مسکرائے۔ ہن پوچھو سلیمان علیہ السلام کول پیارے تساں کیوں ہسے ہو؟ اور میں ویکھدا نا کیڑی کی پہ آکھدی ہے، کیڑی پہ آکھدی ہے بے خبری تانوں رگڑ نہ دیون، اور میں کیڑی نو کی پتہ نبی بے خبر تے نہیں ہوندا؟ گل سمجھی کوئی؟ ہن بھی مولوی سپیکر کھول کے کہ نبی غیب نہیں جانتا، دور سے نہیں سن سکتا۔ سلیمان علیہ السلام دی سنت سمجھ کے ہنس پہ کرو، اللہ اس تے ثواب دے سی۔ یہ آخنا کچھ نہیں، یہ کچھ آخر کرو یار اصل تو سمجھائی چنگا بلا مولوی ہیں، وہ کیڑا نکلے آنا گل جو کیڑے والی کی تھی، اصل سمجھائی تو چنگا بلا مولوی ہیں، پر گل وہ کیڑے والی کی تھی۔ ویسے گل دسو یار، چلو نبی نو تلے قوت پاور دیتی ہے یار، اپنے مان دسو یہ قرآن ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ اے سورہ نمل ہے 1912 تے آیت نمبر 18، یہ 3 میل دور تے کیڑی نو کس دسیا بھی نبی آندا پیا؟ او میں آکھیا کیڑی غیب جاندی ہے اللہ دی عطا نال، گل ہے یا کوئی نہ؟ کیڑی نو کس دسیا بھی نبی آ رہے 3 میل دور؟ تے جے کیڑی جان سکدی ہے کیڑی، تے پھر سلیمان علیہ السلام تے نبی، تے پھر حضور تے سلیمان دے بھی نبی، حضور تے سب تو اعلی نبی، سب تو اولا نبی۔ اسی واسطے اعلی حضرت بڑی کمال دی گل کیتی ہے، سب سے اولا وہ اعلی ہمارا نبی، سب سے بڑی عجیب گل ہے۔ میں پاکستان دی جس کونے چ بنیا یہ سنایت دی فرمائش میں ضرور ہوتی تے ہن بھی وہ فرمائش ہوئی ہے، ساتھی میں نے حکم دیتا تے میں جوڑ ملایا، خطیب ہوندے تے ترکڑے نا، جوڑ ملا لیندے۔ سب سے اولا وہ اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا وہ نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند ہے کوثر و، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند ہے
کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند گے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، سب سے آیا وہ آیا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ